بدھزم کے مطابق بدھا ایک ایسی انلائٹنڈ اور بیدار شخصیت ہوتی ہے جو کہ اس دنیا کی حقیقت سے واقف ہوتی ہے. یعنی ہم جیسے عام انسان اس دنیا سے بے خبر اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم اس دنیا کی پریشانیوں اور تکلیفوں میں مبتلا رہتے ہیں، جس کو بدھزم میں دکھا کہا جاتا ہے. جبکہ بدھا ایک ایسی شخصیت ہوتی ہے جو کہ انسانوں کے دکھا سے نجات کا راستہ تلاش کر لیتی ہے. اور بدھزم کے مطابق گوتم بدھ کوئی ایک ہی بدھا نہیں ہے، بلکہ ان سے پہلے کئی بدھا گزرے. لیکن آج تو ہم بات کر رہے ہیں گوتم بدھ کی. تو چلیں دیکھتے ہیں کہ بدھسٹ کلچر میں گوتم بدھ کی کیا بایوگرافی بیان کی جاتی ہے. 6 صدی قبل مسیح میں ہندوستان اور نیپال کی جہاں آج سرحد واقع ہے، وہاں پہ ایک ریاست ہوا کرتی تھی جس کا نام تھا شاکیہ، اور اس ریاست کے بادشاہ ہوا کرتے تھے سدودھن. یہ سدودھن وہی ہیں جن کے ہاں گوتم بدھ کی پیدائش ہوئی. کہا جاتا ہے کہ گوتم بدھ کی ماں، جن کا نام مہا مایا تھا، انہوں نے گوتم بدھ کی پیدائش سے پہلے ایک خواب دیکھا. انہوں نے دیکھا کہ ایک ہاتھی اپنی سونڈ میں ایک سفید پھول لیے ان کی گود میں آ گیا ہے. گوتم بدھ کی پیدائش کے متعلق جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں وہ بھی کچھ معجزاتی سے حالات ہیں. ہم ان کی تاریخی حیثیت کے بارے میں تو کوئی رائے نہیں دے سکتے، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ گوتم بدھ کی ماں مہا مایا ایک بار وہ نیپال کے علاقے لمبینی میں ایک باغ کے پاس سے گزر رہی تھیں. اس باغ میں وہ پھولوں کو دیکھ کر مبہوت سی ہو کر رہ گئیں. انہوں نے ایک درخت کی شاخ کی طرف ہاتھ بڑھایا تو وہ شاخ خود جھک کر ان کے ہاتھ میں آ گئی، اور یہیں اسی باغ میں اس وقت گوتم بدھ کی پیدائش ہوتی ہے. اس واقعے سے 300 سال بعد موریان ایمپائر کے بادشاہ اشوکا نے اس ہی مقام پر ایک پلر گوتم بدھ کی یادگار کے طور پہ نصب کر دیا، اور یہ پلر آج بھی موجود ہے جو کہ اس مقام کی تاریخی حیثیت کو مستند ثابت کرتا ہے. بہرحال گوتم بدھ کی پیدائش کی کچھ عرصے بعد ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا. کہتے ہیں کہ اس وقت ان کے محل میں ایک برہمن پنڈت آیا اور اس نے اس بچے یعنی گوتم بدھ، جن کا نام سدھارتھ گوتم رکھا گیا تھا، ان کا ایک ذائچہ تیار کیا. اور اس جوتشی یا پنڈت نے یہ پیشگوئی کی کہ یہ بچہ یا تو ایک بہت بڑا انقلابی مذہبی رہنما بنے گا، یا پھر یہ کوئی ایسا بڑا بادشاہ بنے گا جو کہ اس دنیا کو انصاف سے بھر دے گا. اب قدرتی سی بات ہے کہ گوتم بدھ کے والد کی خواہش تھی کہ ان کا بچہ ایک ایسا بادشاہ بنے جو کہ دنیا کو انصاف سے بھر دے، اور یہی سوچ کر انہوں نے گوتم کو ایک ایسے محل میں، دنیا سے الگ تھلگ ایک ایسے محفوظ محل میں رکھ دیا جہاں خدمتگاروں اور کنیزوں کی ایک فوج ہر وقت ان کی خدمت کے لیے موجود ہوا کرتی تھی، جہاں ان کی سیر و تفریح کا سامان تمام تر ان کو میسر تھا. اب ان کا باپ ایسا کیوں کر رہا تھا؟ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ وہ زمانہ تھا جب ہندوستان میں سنیاسیوں اور جوگ لے کے دنیا ترک کرنے والوں کا رواج عام تھا. لہٰذا گوتم بدھ کے والد یعنی سدودھن یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا بھی سنیاس لے کے دنیا ترک کر دے. اس وجہ سے وہ چاہتے تھے کہ وہ اپنے بیٹے کو ہر طرح کی آسائشیں دے کر دنیا میں مشغول رکھیں، اور جب وہ اس قابل ہو جائے کہ سلطنت کو سنبھال سکے تو اس کے سر پہ سلطنت کی ذمہ داریاں ڈال دی جائیں. اور پھر جیسا کہ جوتشی نے پیشن گوئی کی تھی کہ وہ دنیا کا ایک عظیم بادشاہ بنے گا، تو ان کا خیال تھا کہ اس طرح وہ دنیا کا عظیم بادشاہ بنے گا. بہرحال قسمت کو کچھ اور منظور تھا. جیسے جیسے گوتم بدھ کی عمر میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، ان کے اندر سنجیدگی اور غور و فکر بڑھتی چلی جا رہی تھی، اور یہ چیز ان کے والد یعنی سدودھن کے لیے پریشانی کا باعث تھی. اسی وجہ سے جب گوتم بدھ 16 سال کی عمر کے ہوئے تو ان کے والد سدودھن نے نیپال کی ایک راجکماری سے ان کی شادی کر دی. لیکن اس کے باوجود زندگی کی دلچسپیاں گوتم کو اپنی طرف کھینچنے میں ناکام رہیں، اور وہ زندگی کی حقیقت جاننے کے لیے بے چین رہتے تھے. اور یہی وجہ تھی کہ ایک دن انہوں نے اپنے رتھبان کو مجبور کیا کہ وہ ان کے باپ یعنی راجا سدودھن کے حکم کی خلاف ورزی کریں اور گوتم کو رتھ میں سوار کر کے محل سے دور شہر میں لے جائیں. دراصل محل کی بناوٹی زندگی میں قید رہنا گوتم بدھ کے لیے اب مشکل ہو چکا تھا. بہرحال اس کے بعد کا جو واقعہ ہے اس کو مختلف انداز میں بیان کیا جاتا ہے، لیکن قصہ مختصر یہ کہ گوتم نے اپنے رتھ بان کو ساتھ لے کر کئی دفعہ راتوں میں شہر کا دورہ کیا، اور اس عرصے میں انہوں نے ایک دفعہ ایک بوڑھے شخص کا مشاہدہ کیا جو کہ اس قدر کمزور ہو چکا تھا کہ اس کے لیے اب چلنا پھرنا بھی مشکل تھا. ایک دفعہ انہوں نے ایک بیمار شخص کا مشاہدہ کیا جو کہ تکلیف سے کراہ رہا تھا.
اور پھر ایک دفعہ انہوں نے ایک ایسی میت کا مشاہدہ کیا جس کے آس پاس اس کے عزیز رشتہ دار اور دوست اس کی موت کا ماتم کر رہے تھے۔ دنیا کی یہ حقیقت گوتم کے لیے بہت بڑا سانحہ تھی۔ اور پھر انہوں نے ایک ایسے سنیاسی شخص کو دیکھا جو کہ ویسے تو دنیا ترک کر چکا تھا، لیکن اس کے چہرے پر موجود سکون اس کے دل کی دولت کا پتہ دے رہا تھا۔ اور یہی وہ وقت تھا جب گوتم نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ بھی اپنی محل کی آسائشوں بھری زندگی چھوڑ کر اس سنیاسی کی طرح انسان کے دکھا کا علاج تلاش کرنے کے لیے اپنے محل سے باہر نکل جائیں گے۔ اور پھر ایک رات جب ان کی بیوی اور ان کا بیٹا گہری نیند سو رہے تھے، گوتم نے ان دونوں پر ایک آخری نظر ڈالی اور اپنے رتھبان کے ساتھ رتھ پہ سوار ہو کر محل سے باہر نکل گئے۔ وہ محل سے دور ایک جنگل میں پہنچے اور وہاں پہنچ کر ایک چرواہے سے اس کا لباس ادھار لے کر پہنا اور اپنا لباس رتھبان کے حوالے کیا کہ اس کو لے جا کر محل میں دے دینا، اور خود وہ اس دنیا کی آسائشیں اور تمام تعلقات چھوڑ کر جنگل کی تاریکیوں میں گم ہو گئے۔ اس عظیم سنیاس کے وقت گوتم بدھ کی عمر 29 سال تھی۔ گوتم بدھ نے سب سے پہلے نجات کا راستہ تلاش کرنے کے لیے جو اس زمانے کے رائج طریقے تھے، انہی میں نجات کا راستہ تلاش کرنے کی کوشش کی۔ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے ایک مشہور برہمن الارا کلاما کے ساتھ کچھ وقت گزارا اور اس سے اس کی تعلیمات حاصل کی، لیکن الارا کلاما کے پاس جو علم تھا گوتم بدھ بہت جلد اس میں مہارت حاصل کر چکے تھے، اور کچھ ہی عرصے بعد الارا کلاما نے گوتم بدھ کو یہ آفر کی کہ میرے پاس تو جو علم تھا وہ تمام کا تمام میں آپ کو دے چکا، اب آپ میری جگہ میرے ساتھ بیٹھیں اور میرے شاگردوں کو وہ تعلیم دیں جو کہ میں نے آپ کو دی۔ لیکن گوتم بدھ نے سوچا کہ یہ تو وہ منزل نہیں ہے جس کی تلاش میں وہ گھر سے باہر نکلے تھے، لہذا انہوں نے الارا کلاما کو سلام کیا اور اپنی اگلی منزل کی طرف چل پڑے۔ اس زمانے کے ہندوستان میں یہ خیال بہت عام تھا کہ روحانی ترقی حاصل کرنے کے لیے اپنے جسم کو تکلیفیں دینا اور ریاضتیں کرنا سب سے کامیاب اور آزمودہ نسخہ ہے، لہذا گوتم بدھ نے بھی یہی راستہ اختیار کیا، اور یہاں سے ان کے جسم کے اوپر تکلیفوں اور ریاضتوں کا دور شروع ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنے جسم پر ریاضتوں کو انتہا تک پہنچا دیا۔ کچھ عرصے میں ان کا جسم سوکھ کر کانٹا ہو چکا تھا، لیکن تب انہیں یہ احساس ہوا کہ وہ اپنے جسم پر ریاضتوں کو انتہا تک پہنچا چکے، موت ان کے سامنے کھڑی ہے، لیکن وہ چیز، وہ منزل جس کی جستجو میں وہ گھر بار چھوڑ کر نکلے تھے، اس کا کہیں پتہ نہیں۔ اور پھر اس وقت کہا جاتا ہے کہ ایک چرواہن جس کا نام سجاتھا بتایا جاتا ہے، اس نے گوتم بدھ کو ایک کھیر آفر کی اور گوتم بدھ نے وہ کھیر کھا لی۔ یہ ایک طرح سے اس بات کا اعلان تھا کہ نجات کا راستہ جسم پر سختیوں اور بھوک پیاس میں نہیں بلکہ معتدل راستے میں ہے۔ بہرحال اس کے بعد گوتم بدھ ایک پیپل کے درخت کے نیچے آسن جما کر اپنے مخصوص انداز میں مراقبے میں بیٹھ گئے، اور انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب یہاں سے وہ یا تو دکھا کا علاج حاصل کر کے اور ابدی مسرت کا راستہ تلاش کر کے اٹھیں گے یا پھر موت کو گلے لگا لیں گے۔ اور پھر یہیں اسی پیپل کے درخت کے نیچے رات کے کسی پہر گوتم بدھ پر حقیقتوں کا انکشاف ہوا جب وہ اپنے مراقبے میں تھے، اور اس ہی مراقبے میں انہیں نروان حاصل ہوا، یعنی دکھا سے علاج کا راستہ انہوں نے تلاش کیا۔ درخت کو بدھی درخت یعنی ٹری آف انلائٹمنٹ بھی کہا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ بدھ مت کے ماننے والے بعد میں اس درخت کی شاخیں لے کر دنیا کے مختلف حصوں میں پھیل گئے اور انہوں نے جگہ جگہ اس درخت کو پلانٹ کر دیا۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد گوتم بدھ کے ذہن میں ایک طویل کشمکش چلتی رہی۔ وہ سوچتے تھے کہ انہیں خود تو نجات کا راستہ حاصل ہو گیا، اب کیا وہ اپنی باقی کی زندگی اسی لطف و سرور کی کیفیت میں گزار دیں، یا پھر لوگوں کو خبردار کریں، دکھی انسانیت کو بتائیں کہ لوگوں نجات کا راستہ یہ ہے۔ اور پھر یہیں پہ بدھسٹ ٹریڈیشن کے مطابق شیطان، جس کو مارا کہا جاتا ہے، وہ اور اس کے لشکر نے گوتم بدھ کے اوپر حملہ کر دیا، جو کہ ان کو تبلیغ سے روکنا چاہتے تھے۔ لیکن بہرحال گوتم بدھ کی ہمدردی اور رحم غالب آیا اور وہ لوگوں کو تبلیغ کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ گوتم بدھ جب اپنا گھر بار چھوڑ کر سچائی کی تلاش میں نکلے تھے
اس وقت ان کی عمر 29 سال تھی، اور پھر 6 سال کے کٹھن سفر کے بعد انہوں نے نروان حاصل کیا۔ اس وقت ان کی عمر 35 سال تھی، اور پھر یہاں سے ان کی زندگی کا ایک نیا دور شروع ہوتا ہے، ایک استاد کا، ایک ٹیچر کی حیثیت سے۔ انہوں نے اپنی زندگی کے باقی 45 سال لوگوں کو دھرما کا راستہ بتانے میں بتائے۔ دھرما کے بدھزم میں بہت وسیع مطالب ہیں، اس کے بہت سے مطلب کیے جا سکتے ہیں، لیکن آسان لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ دھرما گوتم بدھ کی تعلیمات ہیں۔ یہ وہ راستہ ہے جس پر چل کر کوئی شخص نروان حاصل کر سکتا ہے یا دکھا سے نجات حاصل کر سکتا ہے، جس پر چل کر کوئی سمسارا کی سائیکل سے نجات حاصل کر سکتا ہے۔ بدھ مت کا یہ عقیدہ ہے کہ انسان ہو یا دیوتا، کوئی بھی پرماننٹ نہیں ہے۔ ہر کسی کو زندگی اور موت کی ایک سائیکل ہے جس کے چکر میں وہ پھنسا ہوا ہے، اس کو سمسارا کہا جاتا ہے۔ یعنی ہر انسان اور انسانوں کی طرح ان کے عقائد کے مطابق دیوتا بھی جنم لیتے ہیں، پھر ان کو موت آتی ہے، پھر جنم لیتے ہیں، پھر ان کو موت آتی ہے، اور ضروری نہیں کہ جو اس جنم میں دیوتا تھا وہ اگلے جنم میں بھی کوئی دیوتا ہی ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اگلے جنم میں کوئی بدکار شخص ہو، کسی جہنم میں پیدا ہو۔ تو بدھوں کے عقیدے کے مطابق انسان اور دیوتا ایک سمسارا کی سائیکل میں پھنسے ہوئے ہیں، زندگی اور موت کے ایک چکر میں پھنسے ہوئے ہیں، اور اس سائیکل سے نجات حاصل کرنے کا راستہ دھرما کا وہ راستہ ہے جو کہ بدھا نے حاصل کیا، اور جو شخص اس دھرما پر چلے گا وہ زندگی اور موت کی اس سمسارا کے چکر سے باہر نکل جائے گا۔ جی ہاں، بدھزم کے مطابق بار بار پیدا ہونا، مرنا، پھر دوبارہ زندگی حاصل کرنا یہ کسی خوشی کا باعث نہیں ہے، بلکہ بدھزم کی بنیادی فلسفی یہ ہے کہ انسان چاہے وہ کتنی ہی اچھی زندگی گزار رہا ہو، بنیادی طور پہ اپنی زندگی سے ڈسسیٹسفائیڈ ہوتا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا تھا کہ بدھا یعنی گوتم سدھارتھ ایک پرسکون پرلطف زندگی گزار رہے تھے، ایک محل میں زندگی گزار رہے تھے جہاں ان کو ہر آسائش حاصل تھی، لیکن وہ یہ سب آسانی اور سب آسائشیں چھوڑ کر اپنے محل سے نکل گئے تھے دکھا سے نجات کا راستہ تلاش کرنے کے لیے۔ تو دکھا سے اور زندگی موت کے اس چکر یعنی سمسارا کے اس چکر سے آزادی اور نجات کا راستہ بدھزم کے مطابق دھرما میں ہے۔ بدھزم کی تعلیمات کے مطابق بہت سی چیزیں دوسرے مذاہب سے منفرد ہیں، تو بہت سی چیزیں دوسرے مذاہب سے مطابقت بھی رکھتی ہیں۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ سمسارا کا یہ چکر جس کو اوگان بھی کہا جاتا ہے، یہ ہندوازم میں بھی یہ کانسیپٹ موجود ہے، اور بدھزم میں بھی سمسارا یا اوگان کا یہ تصور موجود ہے۔ یعنی ایک شخص جو زندگی پاتا ہے وہ مرتا ہے، اور اس زندگی کے دوران وہ کچھ اعمال کرتا ہے، اچھے یا برے، جو بھی اعمال وہ کرتا ہے اس کا اثر اس کے پاس محفوظ ہوتا رہتا ہے۔ پھر جب وہ شخص دوسری زندگی پاتا ہے تو وہ زندگی اپنے پچھلے جنم کے اعمال کے مطابق ہوتی ہے۔ یعنی اگر وہ پچھلے جنم میں اچھے اعمال کر کے گیا ہوتا ہے تو اس کو ایک اچھی زندگی ملتی ہے، ہو سکتا ہے وہ کسی برہمن کے روپ میں یا کسی دیوتا کے روپ میں پیدا ہو جائے، اور پھر اس زندگی میں جو اعمال کرتا ہے ان اعمال کا اثر اس سے اگلی آنے والی زندگی پر ہوتا ہے۔ تو اس طرح یہ ایک ایسا چکر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا، مسلسل چلتا جاتا ہے، اور یہ اثر اور اس چکر میں صرف برے لوگ ہی نہیں پھنسے ہوئے بلکہ اچھے لوگ بھی اس چکر میں پھنسے ہوئے ہیں۔ بدھزم کے ہاں ان کے مطابق جنت اور جہنم کا بھی کانسیپٹ ہے، لیکن یہ کانسیپٹ ابراہیمک ریلیجنز کی طرح یعنی ہمارے اسلام کی طرح یہاں پہ جنت اور جہنم ہمیش کے لیے نہیں بلکہ عارضی ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنے اچھے اعمال کی وجہ سے جنت میں جاتا ہے تو وہ جنت سے صرف اس وقت تک فائدہ اٹھاتا ہے جب تک کہ اس نے اعمال کیے ہیں۔ جب اس کے اچھے اعمال کا ذخیرہ ختم ہو جاتا ہے تو اس کو جنت میں بھی موت آ جاتی ہے، اور پھر وہ دوبارہ کسی اور روپ میں زندہ ہوتا ہے، پھر وہ اپنی زندگی گزار کے کچھ عمل کرتا ہے، اس عمل کا ذخیرہ اسٹور ہوتا ہے، اور پھر اس کے مطابق دوسرا جنم ہوتا ہے۔ تو بہرحال بدھزم کے بنیادی فلسفے کے لیے میرا خیال ہے اتنا ہی کافی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کے اوپر ایک سیپریٹ ویڈیو بناؤں جس میں بدھزم کے فلسفے اور تعلیمات کے بارے میں بات کروں تو کامنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ میرا خیال ہے اس ویڈیو کے لیے اتنا کافی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ میں ایسی مزید ویڈیوز سکھزم کے بارے میں اور دوسرے ہندوستانی مذاہب کے بارے میں بھی بناؤں تو کامنٹس میں ضرور لکھیے گا، اور اس ویڈیو کو لائک کریں
اور اس چینل کو ایز اے ٹوکن آف اپریسیشن سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔